الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، اللہ رب العزت انسان کے اوپر مختلف حالات اور مختلف ادوار کو طاری کرتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں مختلف حالات سے سامنا کرتا ہے اور مختلف قسم کے دوروں سے انسان گزر کر اپنی زندگی گزارتا ہے. یہ ادوار کا مختلف ہونا، حالات کا مختلف ہونا، یہ انسان کی زندگی کے روز اول سے ہے. مطلب ایک دور انسان کے اوپر ایسا آتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اس بات کو قرآن پاک میں اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا زمانوں میں سے ایک زمانہ انسان کے اوپر ایسا نہیں گزرا، لم يكن شيئا مذكورا، جب کہ انسان ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اپنی مرضی اور منشا سے ایک بارش کے اندر ایک قطرے کو زمین پر ایسا پھینکا کہ وہ زمین کے اندر، مٹی کے اندر جذب ہوا. اس کے اندر کسان نے بیج بویا اور بیج بونے کے بعد اس پہ پودا لگا اور وہ پودا تناور ہوا، اس کے اندر بیج پیدا ہوئے اور وہ مختلف مراحل سے گزر کے ایک انسان کے منہ کے راستے سے اس کے پیٹ میں گئے اور اس کی طاقت بنے. پھر اللہ تعالی شانہ نے اس کی اس طاقت کو ایک مادہ کے اندر ٹرانسفر کیا. پھر اللہ رب العزت نے اس طاقت کو جو پانی کی شکل میں مادہ کے پیٹ میں رحم کے اندر داخل کی گئی،
اللہ نے اس کو مختلف حالات سے گزارا، جیسے اللہ رب العزت اس آیت میں بھی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ایک ٹپکایا ہوا پانی ایک محفوظ جگہ پر محفوظ کر دیا گیا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس پانی کو اللہ نے لوتھڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ جانور ذبح کرتے ہیں نا تو جگہ جگہ خون جم جاتا ہے، خون کے اتنے اتنے ٹکڑے بن جاتے ہیں، جم جاتا ہے، اس کو لوتھڑا بولتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس لوتھڑے کو اللہ نے گوشت کی بوٹی بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے بوٹی کے ٹکڑے کے اندر اللہ نے ہڈی کو پیدا کیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈی کے اوپر اللہ نے گوشت کو چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس کی تخلیق کی تکمیل ہوئی کہ اس کے اندر روح کو پھونک دیا گیا۔ اس طرح سے انسان کو پیدا کیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کی کوئی ذکر نہیں ہو سکتا تھا کہ اس نام کا بھی کوئی آدمی آئے گا، جبکہ اس کا وجود اللہ رب العزت کے علم کے خزانوں میں تھا، اور وہ پانی کی شکل میں زمین کے اندر گیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، پھر وہ بچہ، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، ایک اللہ رب العزت کے طے کردہ نظام کے مطابق اس زندگی کو گزار کر زمین کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان دنیا کے کاغذوں کے اندر لم یکن شیئا مذکورا، ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ کتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے، اپنے دور کے بڑے طاقتور، اپنے دور کے بڑے بادشاہ، اپنے دور کے بڑے جاہ و جلال والے، عظمت والے، شان والے، اور معاشرے کی ایک جانی پہچانی شخصیت، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان کے اوپر موت کو طاری کیا اور وہ فوت ہو گئے۔ پورا علاقہ ان کے جنازے کے لیے آ رہا ہے اور ان کی تدفین کر رہا ہے۔ پھر چند ہی سال ایسے گزرتے ہیں کہ معاشرہ تو کیا، اس کے اپنی آل اولاد بھی اس کو بھول جاتی ہے۔ انسان کے اوپر ایک دور ایسا آتا ہے کہ بچپن سے لڑکپن، بچپن کے اندر اپنی ایک مستانی زندگی میں ہوتا ہے انسان کو، نہ کوئی طاقت دکھانے کا پتہ، نہ بات کرنے کا پتہ، نہ کھیل کود کا پتہ۔ لڑکپن کے اندر جیسے کسی کو دیکھا ویسے اپنی زندگی بنا لی۔ پھر انسان نوجوانی سے جوانی میں پہنچتا ہے تو انسان اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے دنیا کی ہر چیز کو بھولنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض نوجوان اپنی اس طاقت کے نشے کے اندر، بعضی قومیں، بعض لوگ، بعض انسان اپنی اس طاقت کی، جوانی کی طاقت کے نشے کے اندر اللہ رب العزت کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس جوانی کے بارے میں کہا گیا الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی جنون کا، پاگل پن کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ قوم سمود اور عاد کے آپ قصے سنیں، اللہ رب العزت نے ایسی قوم بنائی کہ آج جتنا ہمارا لمبا قد ہے ان کے اس سے زیادہ سینے چوڑے ہوتے تھے، 6، 7، 8 فٹ چوڑا سینہ، اور 30 فٹ کا انسان، اور 2 انگلیوں سے ایک درخت کو پکڑتے تھے
اور ایسے زمین سے اکھاڑ کے ہوا میں پھینک دیتے اور پھر نعرہ لگاتے تھے من اشد منا قوہ۔ اللہ رب العزت نے اس نعرے کو قرآن کے اندر بیان کیا، اور ان کی طاقت کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے بیان کیا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم نے دوبارہ شہروں میں کبھی ایسی طاقتور قوم نہیں بنائی۔ اپنی طاقت کے اندر، اپنی جوانی کے نشے کے اندر اللہ رب العزت کو بھی بھول گئے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طاقت دکھائی، ان کو اٹھا اٹھا کے پٹخ پٹخ کے زمین پہ مارا اور ان کو تہس نہس کیا، اور رہتی دنیا تک اللہ رب العزت نے انسانیت کو، مخلوقات کو اس بات کی تعلیم دے دی کہ دنیا کے اندر کوئی کتنا بھی طاقتور ہے، اللہ رب العزت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے اندر ایسا مستانہ اور مجنون ہوتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول جاتا ہے، اور جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، جوانی مستانی کے اندر اللہ رب العزت کے ان اسلوب کو، ان ذرائع کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ والدین جو اپنی جوانی میں اس کی پیدائش کا ذریعہ بنے، یہ نوجوان جب جوان ہوتا ہے تو ان کو بھول جاتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا نا کہ یہ ابھی بھی یوسف کی یاد میں تڑپتے ہیں، تو ان کو کیا کہا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ کہ ہمارے لگتا ہے ہمارے ابا ابھی بھی بے رہروی کا شکار ہے۔ ان کو یہ کیا معلوم ہے کہ یہ ہمارا ابا نبی ہے اور نبی خدائی طاقت بھی رکھتا ہے، اگر وہ کچھ بول رہا ہے تو وہ اللہ کی طاقت سے بول رہا ہے۔ دین اسلام انسانیت سے زندگی کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر موڑ پر اعتدال طلب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی چاہت ہے کہ انسان زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر دور میں، ہر قسم کے حالات میں اعتدال کو اختیار کرے، میانہ روی اختیار کرے۔ جوانی ہے تو طاقت کے نشے کے اندر نہ جائے، بڑھاپا آ گیا تو مایوسی کی گہرائیوں کے اندر، کھائیوں کے اندر نہ گرے۔ ان دونوں چیزوں میں اعتدال۔ ہمارے نوجوان جب جوانی ملتی ہے تو اپنی اس جوانی مستانی کے اندر سب کچھ بھول جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں۔ اور آج کل کے نوجوان کے اندر طاقت ہے ہی کیا؟ میرا خیال ہے کہ اس دور میں تو جو اس وقت بوڑھے ہیں ان کی طاقت، جو اس وقت 45 50 60 سال کے قریب ہیں، ان کی طاقت آج کے نوجوانوں سے زیادہ اچھی ہے۔ ہم روز اپنے اس معاشرے کے اندر کئی دن سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اچانک اموات ہمارے نوجوانوں کی ریشو زیادہ ہے۔ ابھی ہم نے رات ایک جنازہ پڑھا، نوجوان آدمی ہے، کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، اور کوئی 40 45 سال عمر ہے، اور اچانک سے ہاتھوں میں ہو گیا۔ 3 دن پہلے ایک ہمارے دوست، بہت اچھے قاری بھی ہیں، مدرسہ بھی چلاتے ہیں، ایک دم سے 15 منٹ کے اندر اندر، 13 منٹ کے اندر اندر انتقال ہو گیا۔ 13 منٹ پہلے بالکل ٹھیک تھے، وضو کر رہے، آدھا وضو کر لیا، اور آدھے وضو کرتے کرتے آدھا وضو کیا اور ساتھ ہی گر گئے، پھر خود ہی اٹھا اور ہاسپٹل گئے اور انتقال ہو گیا 13 منٹ کے اندر۔ تو انسانیت سے اللہ رب العزت اعتدال طلب کرتے ہیں کہ جوانی کے اندر تکبر میں نہیں جانا اور بڑھاپے کے اندر مایوسی میں نہیں جانا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کے احکامات میں مایوسی نہیں کرنی۔
جوانی ہے انسان اس کی قدر کرے اور عبادات کے اندر خوب لگے، اللہ رب العزت کے احکامات کو خوب پورا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں ایک چیز شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ جو بندہ جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادات کرتا ہے، بڑھاپے میں بہت ساری عبادات سے عاجز آ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں آدمی کو جا کے سمجھ آتی ہے کہ نیکی کروں اور طاقت رہتی نہیں ہے۔ تو جو بندہ جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادات کرتا ہے، جن چیزوں سے بڑھاپے کی وجہ سے عاجز آ جاتا ہے، وہ عبادات اس سے نہیں کی جاتی، اللہ رب العزت بنا کیے اس کے نامہ اعمال کے اندر روزانہ اس کا ثواب لکھتے ہیں کہ جب اس کے پاس طاقت تھی تو اس وقت یہ کام کیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ بڑھاپے میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں آسمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے، ھذا عتیق اللہ، یہ اللہ کا آزاد کردہ ہے۔ پھر اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا بڑھاپا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے میں بے شمار پریشانیاں ہیں، بے شمار مصائب ہیں، گھر گھر کے اندر نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ باپ بیٹا ہے۔ باپ کا رویہ اور بیٹے کا بولنا، دونوں اپنے اپنے منصب سے ہٹ گئے۔ ماں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے چلتی ہے اور بچے ماں کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، دونوں میں خرابی آ چکی ہے۔ اور چھوٹوں کی طرف سے تو بڑوں کے ساتھ معاملات میں بہت ہی زیادہ خرابی آ گئی۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے قوم کے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینا شروع کر دی کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے اندر آزادی اظہار رائے ہی ہونا چاہیے تو شرم کا کیا مقام ہوا؟ شرم بھی تو اس بات کی تعلیم دیتی ہے نا کہ بڑوں کے سامنے کن چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے اور کن کا نہیں کرنا۔ شرم اسی تفریق کا تو نام ہے۔ جب آپ قوم کو آزادی اظہار رائے کا سبق پڑھا دیں گے تو قوم اس شرم کے سبق کو بھول جائے گی، اور بھول چکے ہیں، اور اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ بھائی بھائی سے جھگڑتا ہے، بہن بھائی سے جھگڑتے ہیں، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، اور باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے ان والدین کے کس قدر حقوق بیان کیے ہیں، ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس میں اللہ رب العزت صاف سٹیٹ واضح حکم دے رہے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور ساتھ ہی ارشاد فرما رہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، وہ دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، یہ جو بعض اوقات تنگی میں، مشکل میں آدمی گھر کے آواز نکالتا ہے نا، اف، اس سے بھی منع کیا گیا چہ جائے کہ آپ بدتمیزی کریں، والدین کو جواب دیں، ان کی بات سے انکار کریں، یہ تو بہت برا درجہ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری اور عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھا جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کا برتاؤ کرتے ہوئے عاجزی انکساری کا معاملہ کیجیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس پہ بس نہیں ہے کہ آپ نے عاجزی کر لی، ان کی بات مان لی، ان کی سختیوں پہ آپ نے اف بھی نہیں کہا، اس پہ بھی قرآن بس نہیں کرتا۔ آگے پھر ارشاد فرماتا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ آپ ان کے بارے میں کہیں اے اللہ ان دونوں کے اوپر ایسے رحم فرما جیسے کہ اس نے میرے چھوٹے ہوتے ہوئے ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور دوسری بات اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کو والدین کو نرم بات کرنی ہے، اچھی باتیں کرنی ہیں ان سے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے طواف کروا رہا تھا۔ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب میں اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے طواف کروا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کرنے کے بعد تم نے اپنی والدہ کے ایک سانس کا بدلہ بھی حق نہیں ادا کیا۔ والدین کے اتنے احسانات ہیں۔ قیامت کی جہاں بہت ساری علامات آتی ہیں، تو وہاں دو علامات خاص طور پہ اس میں ذکر ہوتی ہیں۔ جب انسان کے اوپر جوانی آتی ہے نا اور شادی کر لیتا ہے، بیوی اس کے پاس آ جاتی ہے تو ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ تو علامات الساعہ کے اندر دو علامات الساعہ، قیامت کی علامات خاص طور پہ ذکر ہوتی ہیں کہ اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، کہ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ قیامت کی دو نشانیاں اکثر احادیث میں آتی ہیں، اطاع الرجل زوجتہ، کہ اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا، تابعداری کرے گا، وعق امہ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ وہی دور چل رہا ہے اور قیامت کی یہ نشانی بالکل پوری ہو چکی ہے؟ ہر گھر کے اندر تقریباً یہ مسئلہ ہے، اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے اپنی اس محسنہ ماں کو بھول جاتے جس نے کیسے اس کو جنم دیا اور کیسے اس کو بچپن میں پالا ہے۔ پیشاب کر دیتا بستر پہ تو اس کو راتوں کو اٹھ کے صاف کیا ہے، اور کیسے نہلاتی رہی، دھلاتی رہی، کھلاتی رہی، پلاتی رہی، اس کے نیند کا، اس کے آرام کا معاملات کو پورا کیا، احساس کیا، اور اپنی زندگی کے نظام کو برباد کر لیا، اپنی ہڈیوں کو اور جوڑوں کو کھوکھلا کر لیا اس کو جوان کرنے کے لیے، اور یہ جوان ہوتے ہی اس اپنی ماں کو بھول گیا۔ اور دوسری علامت ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، کہ دوست کو قریب رکھے گا اور باپ کو دور کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ کیا یہ بات نہیں چل رہی؟ ہمارے نوجوان اپنے دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کو کس طرح سے کہتے ہیں بھائی ہم زندہ ہیں، میں ہوں نا،
مجھے فون کرو، حاضر جناب. اور باپ کہے بیٹا کمر میں درد ہے، بھائی میں آتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کام کر لوں پہلے، زندگی کے اور بھی نظام ہیں، آپ کی دردیں نہیں دیکھنی مجھے. ابا آپ تو ہر وقت بیماری کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے خرچے پورے کروں، آپ کی بیماری کے نظام کو پورا کروں، کیا کروں تو کیا کروں. باپ کے لیے یہ باتیں، اور دوست کے لیے بھائی تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے دل میں کیا اہمیت دیتا ہے اور باپ کو کیا اہمیت دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر گناہ کی سزا آخرت میں مقرر کی ہے. اللہ رب العزت نے ہر گناہ کی سزا آخرت میں مقرر کی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو مقرر ہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نقد دیتے ہیں. اور جہاں دنیا کے اندر والدین کی نافرمانی کے بہت سارے قصے ہیں، تو آپ ذرا معاشرے میں پھر کے دیکھیں، وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ انسان جس نے اپنے والدین کی ناقدری کی ہو، آگے اس کی اولاد بھی اس کی ناقدری کرتی ہے. جس انسان نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو، اس کی اولاد بھی اس سے نافرمانی کرتی ہے. اور جس انسان نے، جس ظالم نے، جس بدترین انسان نے اپنے والدین کے ساتھ ظلم کیا ہو، اس کی اولاد بھی اس کے اوپر ظلم کرتی ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ ماننے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ ماننے تو مر کے دیکھ. والدین کی نافرمانی کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کبائر گناہ میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے الاشراک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی جان کا قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کا کھانا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک میں والدین کی نافرمانی کرنے والے پر لعنت کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ پیارے محبوب رحمت للعالمین جو اپنی امت کو کسی پر لعنت کرنے سے منع فرماتے ہیں، اور یہ کیسا گناہ ہوگا کہ خود وہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر لعنت کر رہے ہیں اور اس کو لعنتی قرار دے رہے ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 قسم کے لوگوں پر لعنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا، ملعون من عق والدیہ، وہ شخص بھی لعنتی ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے. حتیٰ کہ یہ درجہ ایسا ہے کہ حدیث پاک میں ایک انسان کا ایک باپ اصلی ہے. اگر انسان اپنی زندگی میں دوسرے کسی کو اس کے قائم مقام بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نام کے ساتھ والد کی جگہ اس کا نام لگاتا ہے اور اس کو باپ بنانے کی کوشش کرتا ہے، حدیث پاک میں اس پہ بھی لعنت کی گئی. وَمَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرَفًا، کہ جس آدمی نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے بیٹے ہونے کی نسبت کی تو اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو، اور فرشتوں کی لعنت ہو، اور سب لوگوں کی لعنت ہو. اللہ رب العزت قیامت کے دن نہ اس کے نفلی اعمال کو قبول کریں گے اور نہ فرض اعمال کو قبول کریں گے. باپ کے برابر اگر کوئی کسی کو بٹھائے گا
تو اللہ رب العزت کا کتنا سخت فیصلہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا، عاق ولا منان ومکذب بالقدر۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، نہ نفلی اعمال کو قبول کرتے نہ فرض اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ سب سے پہلا آدمی وہ شخص جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، دوسرا آدمی جو کسی کو اوپر احسان کرتا اور جتلاتا ہے، احسان جتلانے والا، اور تیسرا آدمی جو اللہ کے فیصلوں کو، تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ، والدین کی نافرمانی میں سے ایک جملہ مجھے بہت برا لگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ والدین اس کو بلائیں اور وہ کہے کہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کیا جس نے اپنے والد کو گھور کے دیکھ لیا ایسے سخت نظر سے۔ اس کی ساری، اگر پہلے اس نے حسن سلوک بھی کیا تو وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں تو آپ سنیں، آپ کو معلوم ہو کہ کس قدر یہ معاملہ سخت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ رب العزت کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی یہ باپ کی ناراضگی میں ہے۔ باپ راضی ہے، اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے، اللہ ناراض ہیں۔ والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی بستی میں اترا، کسی بستی میں پہنچا تو وہاں قبرستان تھا، اس کے قریب میں نے پڑاؤ ڈالا۔ عصر کے بعد میں نے ایک دم سے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک قبر کھلتی ہے اور اس میں سے ایک گدھے کی طرح کا جسم انسان کا ہے اور منہ گدھے کی طرح ہے، وہ قبر سے نکلتا ہے اور گدھے کی طرح کی آواز نکالتا ہے، اور پھر اس کی قبر بند ہو جاتی ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور اس کے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جو عبادت میں مصروف ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو بڑھیا ہے نا یہ اس کی والدہ ہے، اور یہ جو شخص ہے نا یہ شراب پیتا تھا اور اس کی والدہ اس کو منع کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی تو اس کی والدہ نے اس کو منع کیا کہ تم شراب نہ پیو، تو اس نے غصے میں آ کر اس کو کہا چپ کر جا تو گدھی، اور کچھ دن بعد پھر اس نوجوان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد سے یہ واقعہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ یہ باہر نکلتا ہے اور اس کی شکل گدھے کی جیسی ہے،
اور اس کا منہ گدھے کی طرح ہے اور جسم انسانی ہے، اور یہ قبر سے نکل کے 3-4 دفعہ ایسے گدھے کی آواز نکالتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو کمر میں بند کر دیتے ہیں اور پھر اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس قدر سخت گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ شخص ذلیل ہو جائے، ثم رغم انفہ پھر وہ شخص ذلیل ہو جائے، 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی من یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، او احدہما یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، ثم لم يدخل الجنہ پھر وہ اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرا سکے، یعنی اتنی خدمت نہیں کی کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ جنت میں چلا جائے، ایسا شخص ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں ایک نوجوان ہے، اس کی روح نکل رہی لیکن روح پھنسی ہوئی ہے، روح نہیں نکل رہی اور زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کیا ایسا کیا ہے؟ صحابی چپ۔ پھر فرمایا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہاں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا اللہ کے نبی اس کی والدہ زندہ ہے، اس کو بلاؤ میرے پاس۔ چنانچہ والدہ کو بلایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، نیکی بہت ہے، عبادات بہت کرتا ہے، لیکن میں اس سے ناراض ہوں اور سخت ناراض ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کیا وجہ ہے؟ زبان کا تیز ہے، جب غصہ چڑھتا ہے پھر دیکھتا نہیں ہے کہ میں ماں کے آگے بول رہا ہوں یا کس کے آگے بول رہا ہوں، تو میں اس وجہ سے اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کا نبی کا صحابی ہے، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا اور روح اٹکی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو معاف کر دو۔ تو اس ماں نے کہا کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ اسی بدتمیزی کی ہوئی ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لاؤ لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ۔ کہا کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بیٹے کو اس آگ میں جلائیں گے تاکہ اس کو آسانی ہو جائے، جان نکل جائے۔ تو اس نے کہا نہیں میرے بچے کو آگ میں نہیں جلانا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گی تو اس کی وہ جان نکل جائے گی اور پھر دوزخ کی آگ میں جلے گا، تو وہ برداشت کر لو گی؟ تو کہا کہ میں اپنے بچوں کو معاف کرتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کے دیکھو کہ اس کی اب کیا حالت ہے۔ وہ صحابی گئے اور دیکھا کہ ان کی زبان کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری ہے، اور ایسے پڑھا اور ایسے جان روح پرواز کر دی۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، اس وقت ہمیں اپنے معاشرے میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ماحول کے اندر سب چھوٹوں کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی اور فرما برداری کرنے کی تلقین دیں، اور جن کے والدین سر پر ہیں ان کی خدمت کریں اور ان کے احسان جو ہیں ان کے مطابق ان سے معاملہ کریں، اور ان کا جو اللہ نے مرتبہ بنایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہماری اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول کریں، فرائض کو قبول کریں، نوافل کو قبول کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی عظمت و قدر کو محسوس کرنے اور ان کے مرتبے کو سمجھ کر ان کی تابعداری فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔